السلام علیکم۔ بہت عرصے سے ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کتابوں پر، اور کتابوں کے سلسلے میں ایک تھوڑا سا ریویو دیتا ہوں۔ آج جو کتاب ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ اردو ادب کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، اور وہ لوگ جو اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اردو ادب سے تعارف رکھتے ہیں ان کے نزدیک یہ ناگزیر کتاب ہے۔ اور ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اردو ناول کو پڑھا ہے اور اردو ادب سے اس کا تعارف ہے، تو اگر اس نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو اس کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اور وہ کتاب جو آج ہم نے سلیکٹ کی ہے اس کتاب کا نام ہے آگ کا دریا۔ معاف کیجیے گا، یہ کتاب آگ کا دریا، اس کی لکھنے والی ہیں قرۃ العین حیدر، جو کہ اردو ادب کی بہت مایہ ناز لکھنے والی ہیں۔ اس کتاب میں اور اردو کے جو کنونشنل ناول ہیں ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہر ناول کا ایک پلاٹ ہوتا ہے اور ایک کہانی جو ہے کرداروں کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے، اور کہانی میں عموماً ایک مرکزی کردار ہوتا ہے جس کے گرد کہانی گھومتی ہے۔ بعض کہانیوں میں مرکزی کردار ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ کردار ہیں جو کہ معاون کردار ہیں جن کی مدد سے اس شخص کے ساتھ زندگی جیسے وارد ہوتی ہے اور زندگی کے تجربات جیسے ہوتے ہیں اس سب کو سمجھانے کے لیے معاون کردار اس میں مدد کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں اس پورے سفر کو لے کر کہانی کا پلاٹ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر قاری کے اوپر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، یا تو نتیجہ نکل آتا ہے یا بہت سے سوالات جنم لے لیتے ہیں۔ اور ہر وہ ناول جو کسی جواب پر ختم ہو یا مختلف سوالات پر ختم ہو اور مختلف پاسبلٹیز پر ختم ہو تو وہ ایک کامیاب ناول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناول کا جو ایک دوسری اہم ضرورت ہے وہ کرافٹس مین شپ ہے، کہ آپ الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں، آپ ڈائلاگس کو کیسے بیان کرتے ہیں، اور آپ کس طریقے سے کرداروں کی بنت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو آگ کا دریا اردو ادب کے باقی ناولوں کی نسبت ذرا مختلف ہے، اس لیے کہ شاید اس کہانی کا کوئی مرکزی کردار نہیں ہے، کوئی مرکزی زندہ کردار نہیں ہے۔ اس کہانی کے کردار مختلف ادوار کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کتاب کا جو ناول کا مرکزی کردار ہے وہ اصل میں آگ کا دریا ہے، اور آگ کا دریا سے مراد وقت ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کہانی کا مرکزی کردار وقت ہے، اور وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے، اور سماج کیا سلوک کرتا ہے، اور تہذیبیں اور وقت ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ ہندوستان اور یہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے حوالے سے وقت کے کردار کو ایک دور سے دوسرے دور میں، پھر تیسرے دور میں، پھر چوتھے دور میں کس طریقے سے گھمایا گیا ہے، اور اس پوری کہانی کا نام بنیادی طور پہ آگ کا دریا ہے۔ اس کے پہلے حصے کے اندر اس کا مرکزی کردار یعنی وقت، وہ گوتم نامی ایک شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، وہ پوری کہانی ہے، اور اس کہانی میں ایک تاریخی دستاویز ہے قدیم ہندوستان کی تہذیب کی اور اس کی دیومالائی زندگی کی۔ اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا جس میں مسلمانوں کی آمد ہوئی برصغیر پاک و ہند کے اندر، تو اس وقت وہی کردار ملتے جلتے ناموں کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ وجود میں آئے، مگر اس طریقے سے کہ پچھلی کہانی کے ساتھ ان کا ایک ربط تھا، مگر اس کہانی کا ہیرو یعنی وقت یعنی آگ کا دریا اسی فلو کے ساتھ اس دوسرے دور میں بھی پھیلتا رہا۔ اس کے بعد پھر تیسرا دور آیا جس میں کہ تقسیم ہندوستان ہوئی، اور یعنی پاکستان بنا اور ہندوستان بنا، اور اس کے بعد کرداروں کے نام ملتے جلتے تبدیل ہوئے اور ایک نئی کہانی نے جنم لیا، اور پوری کی پوری اس تاریخی دستاویز کا ذکر وہاں ہے۔ اور پھر چوتھے میں کیسے پوسٹ پارٹیشن اور پوسٹ کریشن آف دیز کنٹریز جو پھر نیا ماحول بنا، اور اس ماحول میں وقت نے اس تہذیب کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس ساری کہانی ہے۔ تو یہ ناول میرا مشورہ ہوگا کہ وہ لوگ پڑھیں کہ جو کہ تحمل سے، صبر کے ساتھ کافی دن تک اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ناول ایک دن میں ختم کرنے والا نہیں ہے، ایک ہفتے میں بھی شاید ختم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ناول سلو ناول ہے، خاص طور پہ اس ناول کے پہلے 100 صفحے مشکل ہیں۔ مشکل اس لیے کہ اس میں بہت ساری سنسکرت کی ٹرمز ہیں جن سے کہ عموماً جو نئی نسل کے لوگ خاص طور پر وہ واقف نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اس ناول کو پڑھنے کی ہمت کر لیں اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں
تو آپ کے سامنے وقت کیسے 4 مختلف ادوار کے اندر اپنے کرشمہ دکھاتا ہے، اور پھر آگے آپ اس کو ایکسٹرا پلاٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آگے کہاں تک چلتا جائے گا. تو یہ ساری کی ساری کہانی آپ کو آگ کے دریا میں ملے گی. اس ناول کی بے شمار جلدیں چھپ چکی ہیں، لاکھوں لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں. میرا یہ مشورہ ہوگا کہ یہ کتاب آپ کے ڈیسک پہ ضرور ہونی چاہیے. قرۃ العین حیدر کی کتاب آگ کا دریا. شکریہ.